اس آیت کریمہ کے اس حصے میں اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے منع فرمائے اس سے باز رہو۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ حضور عطا فرماتے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ، بحیثیت خالق صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات، صفات اور عبادات میں کوئی شریک نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے مقبولوں اور محبوبوں کو بعض اپنی صفات میں سے اپنا مظہر بنایا ہے، اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم بدرجہ اتہم اللہ وحدہ لا شریک کے مظہر اتم ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جو ہم مانگتے ہیں وہ ہم ان کو اللہ کا محبوب اور نبی محمد رسول اللہ سمجھ کے مانگتے ہیں، خدا یا خدا جیسا سمجھ کے نہیں مانگتے۔ اور حضور سے مانگنا بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے، کیونکہ اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہاں بھی نہیں۔ تو اس لیے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عطا فرماتے ہیں بِإِذْنِ اللہ، کیونکہ اللہ نے آپ کو قاسم نعمت بنایا ہے۔ بخاری شریف میں حضور فرماتے ہیں نا کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور فرمایا انما انا قاسم واللہ موتی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کو شان عطا فرمائی ہے۔ اور سورہ انفال شریف کی پہلی آیت کریمہ جو ہے اگر اس کو بھی پڑھیں، قرآن کی بہت متعدد آیات بینات ایسی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب مال غنیمت مسجد نبوی شریف میں آ گیا، جنگ ختم ہوئی تو مال غنیمت کا ڈھیر لگ گیا، تو اس وقت ظاہر ہر بندے کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ سارا مال کون لے گا، کس کا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے خود وحی کا نزول فرمایا اور فرمایا کہ یسألونک عن الانفال، محبوب تجھ سے یہ مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں یہ کس کا ہے؟ کل الانفال للہ ورسولی، یہ مال جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کا ہے وہ اس کے رسول کا ہے۔ ظاہر شان محبوبی کوئی معمولی خیر تو نہیں نا یار، ہاں جی، یہ تو دنیا والے محبوب بھی بنا لیتے ہیں اور دیتے بھی کچھ نہیں ہیں، رب تو محبوب بناتا ہے تو پھر سب کچھ عطا کر دیتا ہے، سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ وحدہ لا شریک نے مالک و مختار بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ حضور جس طرح فرما دیں اسی طرح شریعت ہو جاتی تھی۔ شریعت میں حج ایک دفعہ فرض ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ لوگوں آج کے بعد تمہارے اوپر حج فرض ہے۔ تو ایک صحابی کھڑا ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے؟ تو حضور خاموش ہو گئے، اپنی امت کا خیال آیا، خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں تمہارے اوپر سال میں ایک دفعہ حج فرض ہے۔ پھر وہ صحابی کھڑا ہو کے کہنے لگا حضور ہر سال فرض ہے؟ آپ پھر خاموش ہو گئے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا ہے، حج تمہارے اوپر اللہ نے فرض کر دیا ہے۔ اب پھر وہ کھڑا ہو گیا صحابی رسول، یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میں تمہیں جو کہہ دیا کروں نا اس پر اکتفا کرا کرو، مجھے مجبور نہ کیا کرو۔ میں اگر کہہ دیتا ہاں ہر سال فرض ہے تو تمہیں ہر سال حج کرنا پڑتا، کیونکہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہا شب تو رات ہو کے رہی۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یہ اصرار نہ کیا کرو، میں نے کہہ دیا آج فرض ہے، بس خاموش ہو جاؤ، میرے سامنے بات کو طول نہ دیا کرو۔ اگر تمہارے 3 دفعہ کہنے پر میں کہہ دیتا ہاں ہر سال فرض ہے تو پھر ہر سال فرض ہو جاتا۔ تو گویا یہ اختیار اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے کہ محبوب جس طرح چاہیں اسی طرح فرما سکتے ہیں۔ جیسے شریعت میں گواہی جو ہے نا، 2 آدمیوں کی گواہی اتھنٹک ہے۔ کسی معاملے میں گواہی ہو تو 2 آدمی گواہی دیں تب وہ اتھنٹک گواہی ہوگی، مستند گواہی ہوگی۔ لیکن حضرت خزیمہ جو ہیں انہوں نے ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کسی سے اونٹ خریدا تھا، ہاں جی، تو اس آپ نے فرمایا میں پیسے لے کے آتا ہوں۔ جب پیسے لے کے تشریف لے گئے تو وہ اونٹ کسی نے، اس نے آگے کسی سے زیادہ مہنگا کر کے بیچ دیا۔ تو جب سودا کر رہا تھا تو حضور پہنچ گئے، آپ نے فرمایا یہ اونٹ تو میں نے خریدا ہوا ہے، تیرے ساتھ میری ڈیل ہوئی ہے، سودا ہوا ہے، میں نے خریدا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کا گواہ کون ہے؟ آپ کی شریعت تو گواہی چاہتی ہے، تو آپ کا گواہ کون ہے؟ کس کے سامنے آپ نے اونٹ خریدا ہے؟ تو اس وقت حضور کے پاس کوئی نہیں تھا۔ تو وہاں سے حضرت خزیمہ تشریف لے آئے، تو انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے محبوب نے اونٹ خریدا ہے تجھ سے۔ وہ خاموش ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ لے لیں۔ حضور نے اسے پیمنٹ دی، اونٹ لے کے آپ تشریف لے آئے۔ راستے میں فرمایا خزیمہ جب میں نے اس سے اونٹ کا معاملہ طے کیا تھا، سودا کیا، ڈیل کی، اس وقت تو میں اکیلا تھا یا میرا رب تھا؟ تو پاس تھا ہی نہیں، تو تو نے گواہی کیسے دے دی؟ تو کہا سونے محبوبہ آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ہم تو بتوں کو پرستش کرتے تھے، پتھر کی مورتیوں کے سجدے کرتے تھے، سورج چاند ستاروں کی پجاری تھے، ہمیں کیا پتا تھا وحدہ لا شریک کون ہے، ہمیں کیا پتا تھا ہمارا خالق و مالک کون ہے؟ آپ نے کہہ دیا تو آپ کی زبان حق ترجمان پہ ہم نے اعتماد کر کے اپنے باپ داداؤں پر داداؤں لکڑ داداؤں کا کہ خداؤں کو خیر آباد کہہ کر کے آپ کی ایک آواز پہ لبیک کہہ کر کے ہم اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھک گئے، اتنا بڑا کام کر گئے آپ کی ایک بات پر۔ تو اگر آپ یہ کہہ دیں کہ میں نے اونٹ خریدا ہے تو یہ کون سی بڑی بات تھی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آگے سے ریسپانس کیا دیا کہ حضور کے ساتھ جو محبت اور وفا کا سلوک کرتا ہے تو اس کو حضور دیتے کیا ہیں؟ جی حضور نے فرمایا سنو لوگو، شریعت میں جب تک 2 گواہ نہ ہو اتھنٹک نہیں ہوگی گواہی، مستند نہیں ہوگی۔ کیوں جی آپ تو عدالتوں میں جی تو یہی بات ہے نا، 2 گواہ مانے جاتے ہیں نا کہ 2 گواہ ہو، ایک ہو تو پھر وہ فیصلہ جج نہیں کرتا، کہتا جی آپ کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ آپ کے گواہ کم ہیں، تو 2 گواہ ہونے چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہر بات میں 2 گواہ ہونے چاہیے، لیکن سنو جہاں خزیمہ ایک چلا جائے اس کی ایک گواہی 2 کے برابر ہے کہ اس نے اللہ کے نبی کی سچائی پر گواہی دی ہے۔ میں اس کو یہ اعزاز دیتا ہوں کہ آج کے بعد یہ 2 گواہ جہاں اکٹھے نہ ہو سکے، خزیمہ اکیلا چلا جائے اس کی گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ یہ قانون بن گیا، یہ قانون بن گیا۔ اسی طرح شریعت میں 4 بیویاں جائز ہیں، 4 نکاح بیک وقت کر سکتے ہیں بشرطے کہ ان کا نان نفقہ اور ان کے حقوق کی پاسداری کر سکو، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ سلوک میں مساوات اور برابری رکھ سکو، تو 4 عورتیں جائز ہیں بیک وقت۔ لیکن جب مخدومہ کائنات محبوب خدا کے جگر کا ٹکڑا سب کا اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی قسم بڑی کائنات میں ایسی پیاری شہزادی کوئی نہیں کہ جس کے نالین مقدس کے صدقے آج ہماری بیٹیوں اور بہنوں کے بھاگ جاگ اٹھے ہیں۔ ان کی عظمتیں اور عظمتیں آج اگر بچ گئی ہیں تو یہ ان کے صدقہ ہے، یہ ان کا صدقہ ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا احترام خالق کائنات خود ان کے احترام کا بندوبست فرماتا ہے۔ حشر کے دن بھی جب ان کی سواری پل صراط سے تو سب نے گزرنا ہے نا، تو جب ان کی سواری گزرے گی تو حوروں کی جھرمٹ میں ان کی سواری گزرے گی، اور جب پل صراط پہ پہنچیں گے تو حشر میں بڑی رش ہوگا، بھیڑ ہوگا، تو اعلان ہوگا اے حشر والو آنکھیں بند کر لو اور سر جھکا لو،
اس لیے یا اللہ کیا ہو گیا ہے، آنکھیں بھی بند کر لیں، سر بھی جھکا لیں۔ ہاں جی، دنیا میں تو پردہ کا دستور یہ ہے نا کہ عورت آ رہی ہے، مرد ادھر سے آ رہا ہے، عورت کو چاہیے پردہ کرے۔ ہاں جی، لیکن جب مخدومہ کائنات کی باری آئی تو دستور بھی چینج ہو گیا، دستور بھی چینج ہو گیا کہ آج عورت نے پردہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ عورت معمولی عورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ آج اے حشر والو، آج سارے اپنے سر بھی جھکا لو، آنکھیں بھی بند کر لو۔ مولا کیا ہونے والا ہے؟ فرمایا میرے محبوب کی بیٹی کی سواری پلسرات سے گزرنے والی ہے۔ یہ آنکھیں بھی بند کر لو، سر بھی جھکا لو۔ ایک آنکھیں بند کرنی کافی نہیں تھی، پردے کے لیے تو آنکھ بند کرنی کافی ہے نا، یہ آنکھ سے سارا فطور ہوتا ہے۔ ہاں جی، ایک حکم ہوتا ادو ابصارکم، آنکھیں بند کر لو، لیکن ساتھ کہا سر بھی جھکا لو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا آنکھیں بند کر لو تاکہ مخدومہ کائنات پہ نگاہ نہ پڑ سکے، اس لیے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے سر سے آنچل ہٹ جائے سورج نہیں نکلتا تھا، تو ان پر کسی کی غیر محرم کی نگاہ آج تک نہیں پڑی۔ ان نے اپنی عصمتوں کی ایسی حفاظت کی، فرمایا علی میں مر جاؤں تو رات، اندھیری رات میں میرا جنازہ لے کے جانا تاکہ کسی غیر محرم کی نگاہ بھی نہ پڑ جائے۔ تو آج اس غیرت فاطمہ کو میں قائم رکھتے ہوئے تمہیں کہہ رہا ہوں آنکھیں بند کرو تاکہ فاطمہ کی سواری پہ کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ مولا یہ جو سر جھکانا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ احترام فاطمہ ہے، یہ احترام فاطمہ ہے کہ یہ معمولی بیٹی نہیں ہے، یہ رب کے محبوب کی شہزادی ہے، رب کے محبوب کی شہزادی ہے۔ تو فرمایا کہ 4 شادیاں شریعت میں جائز ہیں، کر سکتے ہیں، میانہ روی اور مساوات قائم رکھتے ہوئے، ان کے حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے، نان نفقہ پورا سب کو ایک جیسا دیتے ہوئے 4 شادیاں شریعت میں جائز ہیں۔ لیکن جب شیر خدا کا نکاح حضرت فاطمہ الزہرا سے ہو گیا، فرمایا علی جب تک تیری دہلیز اور تیرے نکاح میں فاطمہ ہے اس وقت تک تیرے اوپر دوسرا نکاح حرام ہے۔ یہ میرے محبوب کا اختیار ہے جی، 4 شریعت میں 4 شادیاں جائز، فرمایا نہیں علی جب تک فاطمہ تیرے نکاح میں تو دوسرا نکاح نہیں کر سکتا۔ جی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے یہ اختیار دیا تھا، مالک و مختار بنا کر اس کائنات میں بھیجا تھا۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول تمہیں دے تو لے لو اور جس سے منع کرے رک جاؤ۔ پتہ چلا رسول دیتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، کسی سے نہیں مانگنا چاہیے، شرک ہے کوئی نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا بھلا تمہارا کوئی ایسا ہوگا جو نہیں دے سکتا ہوگا، ہمارا تو اللہ وحدہ لا شریک نے جو ہمیں نبی عطا کیا ہے، خدا کی قسم وہ اس جہان میں بھی دیتا ہے، جب دنیا سے پردہ فرما جائے پھر بھی دیتا ہے، اور روز معاشر بھی عطا کرے گا، روز معاشر بھی عطا کرے گا۔ آئیے احادیث کی روشنی میں چلتے ہیں چونکہ وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے۔ تو مستدرک حاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور حدیث نمبر جو ہے وہ 4139 ہے۔ ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 723 ہے۔ المعجم الاوسط للطبرانی کے اندر یہ حدیث نمبر 7767 ہے اور مجمع زوائد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک اعرابی جو تھا، بدو تھا، راستے میں اس کا گھر تھا، آپ وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے تو اس نے دیکھا کہ زہے نصیب آپ آج صدرہ کراہی سیاح لامکاں محبوب خدا میرے ویڑے آ گیا ہے جی، سنا تھا آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، آج تو میرے گھر میں بھی ہو گیا چراغا یا رسول اللہ جی۔ تو اس نے کہا پہاڑ اگر حضور کے آنے پہ ہلنا شروع کرتا ہے خوشیاں مناتا ہے، میں تو انسان ہوں، حضور کا کلمہ پڑھتا ہوں، گو کہ میں دیہاتی ہوں، بدو ہوں، لیکن ہے تو میں انسان ہوں نا، میرے گھر حضور آئے اور لامکان پہ جائے تو اللہ وحدہ لا شریک ان کا اہتمام کرے، آج میرے پاس آئے ہیں تو میں بھی ان کی خدمت کروں۔ خوب اس نے احترام کیا اور جو اس کے پاس وسائل تھے اس کے مطابق حضور کی اس نے خوب مہمان نوازی کی۔ جب مہمان نوازی کی نا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اسے یا عربیو سل حاجتک، اے ربی مانگ، تیری
تیری کیا حاجت ہے؟ جو کہتے ہیں حضور سے مانگنا شرک ہے، حضور خود فرما رہے ہیں اے عربی مانگ، تیری کیا حاجت ہے؟ حاجت روا تو اللہ ہے نا، حاجت روا اللہ ہے، ہم بھی مانتے ہیں حاجت روا اللہ ہے، لیکن اللہ خالق ہونے کے ناطے سے حاجت روا ہے، اور اس کا محبوب مخلوق میں اللہ کی عطا سے اپنی امت کا حاجت روا ہے۔ حضور نے فرمایا اس صحابی سے، عربی سے کہ عربی بتا سال حاجت کا، تیری کیا حاجت ہے؟ کیا چاہیے؟ تو نے میری خدمت کی ہے، مہمان نوازی کی ہے، اب کیا چاہیے؟ کیا دوں؟ تو وہ دیہاتی تھا نا، ذہن اس کا محدود تھا جی، علم اتنا نہیں تھا۔ اس نے کہا جو کچھ اس کو ضرورت تھی اس نے مانگا۔ اس نے کہا مجھے ایک اونٹنی چاہیے، اوپر سے پالان بھی اس کا ہو، اور ایک بکری چاہیے جس کا دودھ بھی ہو، میرے گھر والے دودھ پیے، میں اونٹنی پر بیٹھ کے اپنا جو ہے زندگی کا نظام چلا سکوں، مزدوری کر سکوں۔ جی جب یہ بات کہی نا تو حضور نے فرمایا کہ تیرے پاس اتنی عقل نہیں تھی کہ تو وہ مصر کی جو بوڑھی عورت تھی اس سے بھی نیچے گر گیا ہے، اس کے مطابق بھی تو نہیں مانگا، تو نے اونٹنی مجھ سے مانگی، یہ کیا چیز ہے؟ اور بکری مانگ لی۔ فرمایا تو نے وہ مصر کی جو بوڑھی عورت تھی اس سے بھی نیچے گر گیا ہے، اس جیسا بھی تیرا ظرف نہیں ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے حضور سے پوچھا مصر کی عورت کا کیا بیچ میں واقعہ آ گیا ہے، بوڑھی کا، تو حضور نے فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا تو اس وقت بنی اسرائیل کے کچھ علماء موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی ہم ایسے نہیں جائیں گے، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد جو تھے ان کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ جب تم کسی وقت بھی کسی موڑ پر بھی تمہاری نسل اس علاقے کو چھوڑ کے جانا چاہے تو یاد رکھنا میری ناش کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے، مجھے بھی ساتھ لے کے جانا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اگر تم نے وعدہ کیا ہے تو ہمارا بھائی ہے یوسف، ہم اس کو ساتھ لے کے چلیں، لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس کی قبر کدھر ہے۔ تو کہا ایک عورت ہے، بوڑھی ہے، اس کو پتا ہے کہ یوسف کی قبر کدھر ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اس عورت کو بلاؤ۔ جب بلایا گیا نا تو اس نے کہا ایک شرط پہ بتاؤ گی۔ عورت تھی، بوڑھی تھی، لیکن اسے پتا تھا مقام نبوت کیا ہوتا ہے۔ تم کہتے ہو دے کچھ نہیں سکتے، تاجدار گورلا کے پوتے کہتے ہیں کچھ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، ان بیسوں میں نہ ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ، یہ در شاہ ہے تو نہیں، سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں، کم ظرف لبان ہاتھ پھیلا اور بھی کچھ مانگ، یہ سرکار کا در ہے در شاہ نہیں ہے کہ وہاں دے کے احسان کر دے یا واپس، نہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے بوڑھی عورت، ہم تیرا جو مطالبہ ہے پورا کر دیں گے، تو ہمیں ہمارے بھائی جو ہے نا یوسف کی قبر بتا دے۔ تو اس نے کہا اچھا میرا مطالبہ سن لو۔ کہا کون سا مطالبہ ہے؟ تو اس بوڑھی نے کہا میرا مطالبہ یہ ہے کہ مجھے اپنے ساتھ موسیٰ جنت میں رکھنا، جنت بھی دینی ہے تو اپنا پڑوس بھی ساتھ دینا ہے۔ جی عقیدہ ہو تو ایسا ہونا یار کہ سامنے اللہ کا نبی ہو اور یہ کہے جی کو دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، بیس میں پڑ جائے کیا مانگو کیا نہ مانگو، کہ دے سکتے کہ نہیں دے۔ بھائی تو بیس کیوں کرتا ہے؟ تجھے پتا ہے دینے والا کون ہے؟ تو دینے والا محبوب خدا ہو، یہاں تو موسیٰ کلیم اللہ ہے نا، وہ کہتے ہیں کیا مانگتی ہے؟ اس نے کہا مجھے جنت میں اپنا ساتھ دے دو، جنت بھی دو اپنا پڑوس بھی دو، اپنے ساتھ جنت دے دو۔ فرمایا ٹھیک ہے ہم تجھے جنت میں اپنا پڑوسی بنائیں گے، یہ نہیں فرمایا میں دعا کروں گا اللہ تجھے بنا دے پڑوسی، لیکن وہ نہیں، فرمایا نہیں میں تجھے جنت میں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ جنت دے دی۔ اس بوڑھیا نے کہا پھر میرے ساتھ چلو، پھر اس نے قبر دکھا دی۔ آگے دوسری روایت دلائل النبوت ایک کتاب ہے سیرت کی، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ مدارج النبوت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، محدث علی الاطلاق کہا جاتا ہے، اور خصائص کبریٰ جلال الدین سیوطی جن کو 70 دفعہ جاگتے ہوئے رسول اللہ کا دیدار ہوا ہے۔
اپنی ان آنکھوں سے جاگتے ہوئی حضور کا دیدار کیا۔ ہاں میں حوالے جو ہے نا آج کل کے مولویوں کے نہیں دیتا ہوں، میں حوالے بھی ان کو دیتا ہوں جو عشق رسول کا کشتہ بن چکے ہیں۔ کشتہ بننے کے بعد پھر ان کو دوبارہ کسی پروسیس سے نہیں گزارا جاتا۔ ہاں جی، تو یہ عشق رسول کے کشتہ ہیں، ان کے حوالے دے رہا ہوں۔ اور سیرت حلبیہ امام برہان الدین حلبی نے یہ روایت بیان کی اپنی سیرت حلبیہ میں، جس کو ام السیرہ کہا جاتا ہے، ساری سیرتوں کی کتابوں کی جڑ یا ماں کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد حجت اللہ علی العالمین، یہ اسماعیل نبہانی رحمت اللہ عشق رسول کی کتاب ہے، حضور کے معجزات پہ اتنی بڑی جلدوں میں 2 جلدوں میں موجود ہے، اور مجمع الزوائد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت قتادہ جو ہیں وہ تیر اندازی میں بڑے مشہور تھے، یعنی تیر جب چلاتے تھے نا تو بالکل نشانے پہ ان کا تیر لگتا تھا، تو وہ کھڑے ہو کر کافروں کو جنگ میں تیر مار رہے تھے، نشانہ بان کے ایک ایک بدبخت کو مار رہے تھے۔ ہاں جی، ایک ایک کو مار رہے تھے نشانہ بان کر۔ تو اسی اثناء میں پیچھے تیر گرا نیچے، اٹھانے کے لیے جب نیچے جھکے نا تو پیچھے نظر پڑی کہ محبوب خدا کھڑے ہیں۔ بس نظر پڑنی گئی، کہا چھوڑ قتادہ تیر مارنے کو، اب اپنے آپ کو ڈھال بنا، حضور کے سامنے کھڑا ہو جا تاکہ یہ کوئی تیر دشمن کا حضور کی طرف نہ جائے۔ کہتے ہیں پھر تیر مارنے چھوڑ دیے، جو بھی تیر آتا، کیونکہ وہ ظالم کوشش کرتے تھے حضور کے اوپر تیر چلائیں، لیکن جب بھی تیر کوئی آتا حضرت قتادہ اپنا سینہ آگے رکھ دیتے، اپنا ہاتھ رکھ دیتے، اپنا جسم رکھ دیتے۔ یارو یہ باتیں بڑی آسان ہے کرنے کی، لیکن کوئی تھوڑا سا ذرا گریبان میں منہ ڈال کے وہ منظر سامنے رکھ کے سوچے۔ آج لوگ کہتے ہیں صحابہ نے کوئی میلاد منایا تھا، صحابہ نے کوئی یہ کیا تھا۔ ارے صحابہ نے جو کام کیا، خدا کی قسم کائنات میں کوئی ایسی پھر رات نہیں آئے گی جو اس طرح محبتوں کا اظہار کرے گی کہ تیروں کے سامنے کھڑا ہونا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے تیروں کے سامنے کھڑا ہونا۔ جنگ لگی ہو، گمسان کی لڑائی ہو، ہر طرف سے تیر بارش کی طرح آ رہے ہو، اور آگے سینہ رکھا ہوا ہو، اور اس کے پورے جسم کے اندر، سینے کے اندر کوئی جگہ خالی نہ ہو جہاں تیر نہ چبھا ہوا ہو، لیکن آہا نہیں کرتے، درد نہیں ہوتا، پھر بھی کھڑے ہیں میرے محبوب جو ہیں ان کی طرف کوئی تیر نہ بڑھ جائے۔ کہتے ہیں ایک تیر آیا، اور جو ہی آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ اوپر سے گزرنے والا تھا، تو میں نے کہا کہیں حضور کی طرف نہ چلا جائے۔ میں اوپر ہو کے اپنا منہ آگے رکھا تو وہ میرا سیدھا آنکھ میں لگا، جب آنکھ میں لگا تو میرا ڈیلا باہر لٹک گیا۔ یہ باتیں آسان ہے کرنے کی، خدا کی قسم کلیجہ چر جاتا ہے جب اکیلا بیٹھ کے میں مطالعہ کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ انسان تھے، میرے نبی کے عاشق تھے، آج یہ پڑھ کے علم پڑھ کے وہ کہتے ہیں نبی کی شان بیان نہ کرو، میلاد نہ بیان کرو، حضور کے آنے کی خوشیاں نہ مناؤ، حضور کے معجزات کا تذکرہ نہ کرو۔ میں کہتا ہوں تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو؟ وہ اتنی بغیرت مٹی تھی کہ تمہیں شرم نہیں آتی۔ صحابہ نے تو اپنے جسم کٹوا کے رکھ دیے، اپنا سب کچھ حضور کی ذات پہ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ آنکھ کا ڈیلا باہر نکل آیا، لٹکنے لگا، جنگ ختم ہو گئی، درد بڑا تھا، پورے جسم میں تیر چبھے ہوئے تھے اور آنکھ کا ڈیلا لٹک رہا ہے۔ یہ ذرا منظر آپ نے سامنے رکھے نا، ہم کو تو ذرا سا ٹھڈا بھی لگ جائے تو شکوہ کرتے ہیں یا اللہ یہ ٹھڈے ساڑھے ہی واسے۔ ہاں جی، ہاں ہم شکوہ بڑا شکوہ نہ کیا کرو، خدا کی قسم وہ ٹھڈا جو لگ گیا ہے نا، اس ٹھڈے پر کیا خبر اللہ نے کتنے بڑے گناہ کی سزا جو ہے وہ معاف کر دی۔ ہاں یہ مت شکوہ کیا کرو، شکوہ تو تب کرو نا کہ تم اس کا حق ادا کر رہے ہو۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک سانس کے اندر 2 رب کے شکریہ ادا ہو پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا، کہ سانس جب اندر آئے تو شکر ادا کرو کہ اندر آیا ہے، میری زندگی کی مالا جو ہے وہ سلامت ہے، اور جب اندر جا کے اٹکا نہیں باہر نکل آیا پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ باہر آ گیا، اندر رک جاتا پھر بھی مر جاتا۔ فرمایا ایک سانس میں 2 شکر ادا کرو پھر بھی رب کی نعمتوں کا تم شکر نہیں ادا کر سکتے۔ اپنے اوپر والوں کو نہ دیکھا کرو اس کے پاس گاڑیاں، اس کے کوٹھیاں، اس کے بنگلے، اس کے پاس یہ ہے وہ ہے، میرے پاس تھوڑا ہے، نہ اپنے نیچے والے کو دیکھا کرو۔ شبلی رحمت اللہ علیہ جو مجذوب شبلی تھے اللہ کے ولی، جن کی کئی دفعہ میں نے واقعات سنائے کہ حضور سینے سے لگا کے بوسے دیتے ہیں، ہاں جی، وہ فرماتے ہیں میں کوفہ کی مسجد میں پڑھنے کے لیے گیا تو راستے میں پیدل چلتے
چلتے میری جوتیاں پھٹ گئیں اور پیدل کا راستہ تھا، جوتیاں میری پھٹ گئی، ٹوٹ گئیں اور وہیں پہ گر گئیں اور میں پیدل چلنے لگا۔ جب کوفہ کی مسجد کے پاس سے تھوڑا سا پہلے میں نے دیکھا تو میرے پاؤں میں ورم آ چکے تھے اور خون بہ رہا تھا۔ میری زبان پہ شکوہ آ گیا، مولا تیرے دین کی خاطر نکلا ہوں، تیرے دین کی خاطر نکلا ہوں، تیرے محبوب کا دین پڑھنے آیا ہوں اور میری یہ حالت کہ میرے پاؤں میں خون رسنا شروع ہو گیا ہے، جوتے بھی ٹوٹ گئے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ فرماتے شکوہ کیا زبان سے۔ جب میں کوفے کی مسجد کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا مسجد کے گیٹ میں میرے آگے ایک بندہ ہے جس کے ہاتھ بھی مڑے ہوئے ہیں، پاؤں بھی پیچھے مڑے ہوئے ہیں اور اپنی کونیوں اور اپنے گھٹنوں سے بلی کی طرح رینگ کے جا رہا ہے۔ میں نے کہا بندہ خدا کیوں جا رہا ہے؟ کہتا ہے علم پڑھنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا مولا مجھے معاف کر دے، میں نے غلط شکوہ کیا، میرے تو پاؤں زخمی ہوئی ہے لیکن سلامت تو ہے، ہاتھ بھی سلامت ہے۔ یہ شخص جس کے ہاتھ پاؤں ہی نہیں ہے پھر بھی شکوہ نہیں کرتا اور جا کر کے علم حاصل کرتا ہے۔ تو اپنے نیچے والوں کو دیکھا کرو تاکہ قناعت پسندی پیدا ہو جائے، تاکہ اللہ کا شکر کرنے کا موقع مل جائے۔ نیچے والے طبقے کو، اوپر والے کو نہ دیکھا کرو۔ اگر کوئی کہے میرے پاس اتنا ہے، اسے کہو اللہ اور دے یار، ہمیں کیا ہے، ہمارا تو بھائی ہے، ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا برادری والا ہے، رشتہ دار ہے۔ اگر کوئی بھی برادری نہیں تو انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان ہونے کے ناطے سے تو ہمارا بھائی ہے نا۔ اللہ تجھے اور رشتے دے، اور گاڑیاں دے، اور بنگلے دے، ہمیں کیا ہے؟ حساب تو پھر ہوگا نا جب اس وقت پتہ چلے گا جی۔ تو اس لیے اپنے اوپر والے کو نہ دیکھا کرو، نیچے والے کو دیکھا کرو۔ ہائے ہائے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ڈھیلا نکلا ہوا تھا، تو جب جنگ ختم ہوئی نا تو کچھ صحابی آئے اور آ کر کہا قتادہ تلوار سے اس کو کاٹ نہ دوں، لٹک رہا ہے، بڑا درد ہو رہا ہے، ہاں جی اس کی نسیں کاٹ دوں تاکہ یہ باہر نکلا گر جائے، تکلیف نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہ نہ نہ، میں نہیں کٹانا چاہتا، تم ہٹ جاؤ، تکلیف مجھے ہو رہی ہے نا، ہٹ جاؤ، چھوڑ دو۔ جس کی خاطر قربان کیا نا وہ ایسا ویسا نہیں ہے، وہ اللہ کا مالک و مختار ہے، اس کے پاس جاؤں گا میں، ہٹ جاؤ آگے سے۔ سیدھے دوڑتے دوڑتے حضور کے پاس گئے، ڈیلا تلی پہ رکھا ہوا ہے، لٹکا ہوا، اور جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قتادہ آپ کا پیارا یار آپ کے اوپر سب کچھ قربان کر رہا ہے، ایک آنکھ بھی قربان ہو گئی ہے، مجھے آنکھ چاہیے، مانگ رہے ہیں آنکھ چاہیے، یہ نہیں کہا دعا کریں اللہ سے آنکھ دے دے، فرمایا یا رسول اللہ مجھے آنکھ چاہیے۔ حضور نے آگے سے کیا جواب دیا؟ فرمایا قتادہ ان الجنت، قتادہ صبر کار تو تجھے جنت ملے گی، اگر صبر کار تو تجھے جنت ملے گی۔ قتادہ نے کیا کہا؟ ان الجنت لجزاء جزیل و عطاء جلیل، بے شک اللہ جنت بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی عطا ہے، لیکن محبوبہ میری بیوی بڑا پیار کرتی ہے مجھ سے اور میں اس کنڈیشن میں چلا گیا تو لوگ کانا کہیں گے کہ یہ اس کا شور تو کانا ہے۔ میری بیوی چار بندوں میں بیٹھ کر لوگ جب ساری عورتیں اپنے شوروں کی تعریف کرتی ہیں تو میری بیوی بھی میرے حسن و جمال کے تذکر کرتی ہے۔ اب جب جائے گی نا تو کہیں گے بس کر نہیں، اپنے شور کا ذکر نہ کر، وہ تو ہے ہی کانا ہے۔ یا رسول اللہ جنت کو آپ کے صدقے میں ملے گی، لیکن آنکھ چاہیے، آنکھ چاہیے، آنکھ چاہیے۔ حضور سے مانگ رہے، حضور بھی شریعت کے موجد ہیں، شرک کو مٹانے کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے نہیں فرمایا کہ میں تو آنکھ نہیں دے سکتا، ہاں جی فرمایا اچھا آنکھ چاہیے، ہاں یا رسول اللہ آنکھ چاہیے۔ وہ صحابی رسول تھا، اسے پتا تھا حضور دے سکتے ہیں، ہاں جی 14ویں صدی کا مولوی نہیں تھا کہ وہ دے سکتے کہ نہیں دے سکتے، ہاں جی اسے پتا تھا کہ یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں ہے، ہاں یہ سرکار کا در ہے، یہاں جو ہے بن مانگے عطا ہوتا ہے، اور اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں، اپنے فقر کا خوف بھی نہیں رکھتے۔ کہا یا رسول اللہ آنکھ چاہیے، کائنات میں کوئی بندہ آنکھ نہیں دے سکتا، آنکھ نہیں دے سکتا، ہاں جی دوائی دے دے گا، آپریشن کر دے گا، آنکھ نہیں دے دے گا، دے سکتا۔ پتہ چلا جہاں ساری کائنات کی طاقتیں، علم اور سائنس کا عروج جہاں ختم ہوتا ہے وہاں اللہ کے ولیوں کی شان شروع ہوتی ہے، جہاں اللہ کے ولیوں کی شان کا اختتام ہوتا ہے وہاں حسن و حسین کی شان شروع ہوتی ہے، جہاں ان کی شان کا اختتام ہوتا ہے وہاں مولا علی کی شان شروع ہوتی ہے، جہاں مولا علی کی شان
عثمان کا اختتام ہوتا ہے عثمان ذو النورین کی شروع ہوتی ہے، جہاں ان کا اختتام ہوتا ہے عمر فاروق، اور پھر صدیق اکبر جہاں صدیق کی شان کا اختتام ہوتا ہے وہاں انبیاء علیہ السلام کی شانیں شروع ہوتی ہیں، اور جہاں ان کی شانوں کا اختتام ہوتا ہے وہاں رسولوں کی شانوں کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں سارے رسولوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں مخصوص رسول جو ہیں ان کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں سارے مخصوص رسولوں کی بھی انتہا ہوتی ہے وہاں حسنین کے نانا کی شان کی ابتدا ہوتی ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، جزاک اللہ۔ یا رسول اللہ آنکھ چاہیے، فرمایا صبر کر جنت ملے گی۔ کہا جنت بڑی خوبصورت جگہ ہے، بڑی عطا ہے جنت، ہیں جی، لیکن آنکھ چاہیے کیونکہ میری بیوی کو کوئی تانا نہ دے کہ کہانے کی بیوی آئی، تو مجھے آنکھ چاہیے۔ حضور نے فرمایا اچھا تجھے آنکھ چاہیے، حضور نے فرمایا اچھا میرے قریب آ۔ جب قریب آئے نا تو میرے کریم آقا نے اپنے پیارے ید اللہ والے سونے ہاتھ مبارک، آزم چشتی کہتا ہے جے ہاتھ پھلا نو پاوے تے ہاتھ پھلا وچوں ود جاوے۔ پھولوں کی کیا مجال ہے کہ حضور کے ساتھ مماثلت کر لے، جہاں میرے محبوب کا پسینہ مبارک گرتا ہے وہاں گلاب بھی خوشبوئیں لیتا ہے، گلاب بھی وہاں اس مٹی میں جہاں پسینہ مصطفیٰ گرتا ہے گلاب اس مٹی سے خوشبوئیں لے کے دنیا کو جگمگاتا ہے، دنیا کو معطر بناتا ہے، تو پھر مصطفیٰ کی کیا شان ہوگی۔ فرمایا اچھا ادھر آؤ، ہاں جی، اپنے سونے پیارے پیارے ید اللہ والے ہاتھ مبارک سے میرے کریم آقا نے وہ ڈیلا فٹ کر دیا۔ جب فٹ کیا تو پھر دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، اللہم قتادہ کما وقع وجہ نبی کا بے وجہی، یا اللہ اس قتادہ کو سونا بنا دے، اس کو جمال عطا کر دے، مولا اب اس کا کانا پن نہ رہے، اس کی آنکھ درست ہو جائے، یہ جو پہلے سونا تھا اس سے بھی کئی گنا سونا بنا دے، اس لیے کہ اس نے اپنا سونا چہرہ تیرے سونے محبوب پر قربان کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں قتادہ اتنا سونا ہو گیا جو بھی دیکھتا تھا کہتا قتادہ 2 منٹ ٹھہر جانا یار رج کے دیکھ تو لوں، اور پھر جب چلتے کہتا ٹھہر جا رج کے، کہا تیری بھوک نہیں ختم ہوگی، یہ مصطفیٰ کا معجزہ ہے، میرے مصطفیٰ کی عطا ہے، یہ بھوک ختم نہیں ہوگی، تو دیکھتا رہے مجھے دیکھتا رہے، خدا کی قسم یہ پھر بھی میرا حسن بڑھتا رہے گا۔ تو بتاؤ نا یہ تو قتادہ غلام کی شان ہے، سردار کا کیا عالم ہوگا۔ ہاں جی وہ شعر وہ کہتا ہے نا شاعر، ہاں جی کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، یہ سارے رونے والے جو ہیں ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، چاہے تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، ارے یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، چہرے کا تصور مشکل ہے، ہاں یہاں آ کے عقل گم ہو جاتی ہے، دماغ معوف ہو جاتا ہے، علم ختم ہو جاتے ہیں، یہاں کچھ بھی آگے نہیں جا سکتا، بس اتنا کہتے ہیں چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں پہ جبی کو رہنے دو، ارے چاند سے پیاری ایڑی ہے، ارے رخسار کا عالم کیا ہوگا، چاند سے پیاری ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے، یہ 1400 سال کے بعد یہ سبحان اللہ کر رہے ہیں، رو رو کے آوازاری کر رہے ہیں، تو یہ تو بن دیکھے فدا ہو رہے ہیں، جنہوں نے دیکھا ان کا کیا عالم ہوگا۔ ہائے ہائے، حضرت قتادہ فرماتے ہیں بڑا مصطفیٰ کے اس آنکھ مبارک فٹ کرنے سے میرا چہرہ بھی دعا بھی ساتھ مل گئی، حسین بھی ہو گیا، آنکھ بھی سونی ہو گئی، اور اس کے بعد فرمایا کہ پھر کیا ہوا، حضرت قتادہ فرماتے ہیں پھر ایسا ہوا کہ میری اس آنکھ کی نظر بھی دوسری آنکھ سے تیز تھی، دوسری آنکھ سے تیز ہو گئی، اور پھر فرماتے ہیں سنو، پھر مجھے ساری زندگی ایک آنکھ میں
آشوب چشم ہوتا تھا جیسے آنکھیں دکھتی ہیں. یہ آنکھیں دکھنے میں حکمت ہے, پریشان نہ ہوا کرو. جن کی آنکھیں دکھتی ہیں نابینا پن سے اس کو بچاتی ہیں. ہاں جی, کھانسی جو ہے یہ پکی لگاتار نہیں, اس کا علاج کرنا چاہیے. چند دن میں کھانسی کا علاج بھی نہیں کرنا چاہیے کہ تمہیں فالج سے بچاتی ہے. کھانستے ہو تو تمہاری اندر رکھے. یہ اللہ کی حکمت ہے بیماریوں میں. بخار نے حضور نے فرمایا اس کو گالی نہ دو, یہ تمہارے گناہ جھاڑنے آتا ہے. ہاں جی, تو حکمتیں ہیں بیماریوں میں. تو آشوب چشم کی بیماری جو ہے یہ جب ہوتی تھی تو مجھے اس آنکھ میں ہوتی تھی جو آنکھ پہلے کی ہے, جو میرے کریم آقا نے فٹ فرمائی. فرمایا نہ کبھی اس میں سرخی آئی, نہ لالی آئی, نہ کبھی پانی آیا, نہ کبھی وہ بیمار ہوئی. ہاں, کیونکہ وہ مصطفیٰ کی عطا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آگے چلیں جی, میرے کریم آقا کی شانیں دیکھیں ذرا. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے, مشکوٰۃ شریف حجت اللہ علی العالمین کے اندر. وقت نہیں ہے, بس اتنا ہی کافی ہے کہ حوالہ میں نے دے دیا ہے, اگر نہ ملے تو میں بتا سکتا ہوں اس کو. ہر وقت میں موجود ہوتا ہوں مسجد میں. کہتے ہیں یہ ایک صحابی ہے سیدنا عبداللہ بن عتیق, بڑے پیارے, حضور کے سارے یار پیارے ہیں کیونکہ حضور خود جو پیارے ہیں, جو پیارا ہو اس کے یار بھی پیارے ہوتے ہیں, اس کے بلال بھی پیارے ہوتے ہیں. جی ابو لہب بڑے حسن والا تھا, اس کے حسن کو دیکھ کر لوگوں نے کہا ابو لہب شعلے کا باپ, اتنا سونا, لیکن حضور کی عظمت کو نہیں مانا تو اس کے اوپر لعنت برس رہی ہے, قیامت تک برستے رہے گی. لیکن بلال کے ہونٹ بھی لمبے تھے, رنگ بھی سیاہ تھا, غریب الوطن تھا, مسافر تھا, لیکن میرے نبی کے پاس آ گیا اور حضور کے عشق و محبت کی دنیا میں آ کر کے اس نے اپنے آپ کو حضور کی زلفوں کا قیدی بنا لیا. تو پھر اس کی شان دیکھو, میرے کریم آقا نے اسے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا. دنیا کعبے کو چومتی ہے, کعبہ جو ہے وہ بلال کے پاؤں چومتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عتیق جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کے اندر, مشکوٰۃ شریف حجت اللہ علی العالمین کے اندر, کہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو ابو رافع یہودی ہے یہ بڑا شاطر ہے, بڑا گندا انسان ہے, یہ ہمیشہ مجھے تنگ کرتا ہے اور شاعر و شاعری میں بھی اور ہر طرح مجھے اذیت دیتا ہے زبان سے. تو اس کو جو مار دے گا, قتل کرے گا نا, تو اس کو میں اپنا بنا لوں گا, انعام دوں گا. تو یہ بڑی بات ہے کہ جو حضور فرما دے اس کو مار دو بس. تو حضرت عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں میرے دل میں ٹھن گئی, میں نے کہا یار یہ کام میں نے کرنا ہے, کیونکہ حضور کی حکم ہے, آرڈر ہے نا, یہ کام میں نے کرنا ہے. کہتے ہیں میں رات کو چلا گیا تو میں نے دیکھا اس کا بہت بڑا قلعہ نما محل تھا, بڑے سنتری کھڑے ہوئے تھے اور وہ اندر کتنے تالوں کے اندر جا کے سوتا تھا. تو رات کو وہ محفل مشاعرہ کرتا اور شاعروں کو پیسے دے کر حضور کی تنقیص و توہین کراتا اور پھر وہ اس کے بعد سوتا. حضرت عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں میں جا کے کس طریقے سے میں بھی اندر چلا گیا, بڑی طویل حدیث سے میں اختصار کے ساتھ کہتے اندر چلا گیا, چھپ کے میں بیٹھ گیا. جب سارے لوگ چلے گئے اس نے اپنی چراغ گل کر دیے اور سو گیا. تو میں نے کہا اب موقع ہے. تو میں جب اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا اس کے بچے, جوان بچے بھی سارے اس کے پاس لیٹے ہوئے, پورا خاندان تھا. میں نے کہا اب مجھے کیا پتہ چلے گا کہ کون ہے اس میں سے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے آواز دی ابو رافع یہودی کون ہے, ابو رافع کون ہے. تو اس نے سمجھ گیا کہ یار یہ تو کوئی حملہ آور ہوگا. اس نے کہا تو کون ہے, کہا میں تجھے بچانے آیا ہوں, سچ سچ بتا کدھر ہے. اس نے کہا میں ادھر ہوں, بات کی نا. تو جو ہی بات کی نا تو آپ اچھل کے تلوار ماری, لیکن وہ وار قضا ہو گیا. وہ چیخا چلایا تو اس کے گھر والے جاگ پڑے, پھر وہ لیٹ گیا. کہنے لگے تجھے خواب آئی ہوگی, کیونکہ تلوار اس کو لگی ہی نہیں, زخم شخم نہیں ہوا. انہوں نے کہا خواب دیکھی ہوگی, سو جا. وہ لیٹ گیا. پھر آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا سارے سو گئے. پھر میں نے کہا ابو رافع یہودی کون ہے. اس نے کہا میں ہوں. کون ہے تو, اتنی بات کی. فرماتے ہیں میں اچھل کے اس کے اوپر تلوار ماری, تلوار اس کو لگ گئی, خون سے غلطید ہو گیا لیکن مرا نہیں. فرماتے ہیں میں آگے بڑھ کر اس کی پیٹھ کے اوپر میں نے تلوار رکھ کے خوب زور سے لگایا, دبایا. میں نے کہا تو میرے نبی کی تنقیص کرتا, تجھے پتہ نہیں نبی کے غلام زندہ ہیں, تو تنقیص
تمیز کرتا ہے. کہتے ہیں میں تلوار میں زور لگایا نا تو کڑک کڑک اس کی پسلیوں سے آواز نکلی اور تلوار چارپائی کے نیچے نکل گئی. میں نے کہا مردار ہو گیا, واصل جہنم ہو گیا. فرماتے ہیں میں وہاں سے نکلا جب تو میں باہر آیا تو میں نے کہا یہ کیا پتہ ہے مرا ہے کہ نہیں مرا, جب تک اعلان نہیں ہوگا. اس وقت کوئی مر جائے نا بڑا رئیس تو اس کا صبح پو پھٹنے سے پہلے اعلان کر دیا جاتا تھا. کہتے ہیں میں ادھر بیٹھا تو اعلان ہوا کہ ابو رافع یہودی مر گیا ہے, وہ اصل جہنم ہو گیا, اس کو رات کو کسی نے قتل کر دیا ہے. فرماتے ہیں میں چلا کہ یہ خوشخبری میں حضور کو خود سناؤں. میں دوڑنے لگا تو اس کے قلعے کی سیڑھیوں سے, یہ صحیح بخاری ہے, کوئی قصہ نہیں ہے, داستان نہیں ہے, ڈائجسٹ کی کہانی نہیں ہے. کہتے ہیں میں اس کی سیڑھیوں سے جب اترنے لگا تو خوشی سے اچھل کے جا رہا تھا کہ یہ کام میں نے حضور کی خواہش پر میں نے کیا ہے. تو دوڑتے میں نے, مجھے پتہ نہیں چلا نیچے سیڑھیاں ہیں کہ نہیں, میں سمجھا ختم ہو گئی. جو ہی میں نے پاؤں کیا میں گر گیا, میری پنڈلی کے 2 ٹکڑے ہو گئے, پنڈلی ٹوٹ گئی. کہتے ہیں لیکن میں حضور کی محبت میں اتنا مست تھا مجھے درد بھی نہیں ہوا. میں نے اپنی پگڑی اتاری اور پنڈلی کو خوب کس کے بندھا اور پھر دوڑنا شروع کر دیا. دوڑتے میں گیا, میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو آپ کو, آپ کا گستاخ جو ہے اس کو میں نے واصل جہنم کر دیا ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا اچھا کیا ہے, اس کا انجام بھی یہ تھا. کہا یا رسول اللہ ایک بات ہو گئی ہے. فرمایا کیا ہوا ہے؟ کہا اس کی سیڑھیوں سے گرا ہوں نا, خوشی سے دوڑ رہا تھا, گرا ہوں, میری پنڈلی کے 2 ٹکڑے ہو گئے, ہڈی ٹوٹ گئی ہے, اب کیا کروں گا, لنگڑا ہو گیا ہوں. تو حضور نے نہیں فرمایا اس کو کٹوا دے یا کسی مالج کے پاس چلا جا, طبیب کے پاس چلا جا. فرمایا ذرا اس سے پگڑی اتار نا, پگڑی اتار, ہم محبوب خدا ہے. اسپتالوں میں جاؤ نا تو لکھا ہوتا ہے تھوکنا منع, انگلش میں بھی اور اردو میں بھی تھوکنا منع ہے. میں نے پوچھا یہ تھوکنا منع کیوں لکھا ہے؟ کہتا ہے یہاں پہ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے آپریشن ہوتے ہیں تو یہ تھوک کے اندر اتنے گندے جراثیم ہوتے ہیں کہ یہ جراثیم نا تھوک میں پل کے اڑ کے نا تو مریض کے زخم میں چلے جاتے ہیں اور کینسر بنا دیتے ہیں. اس لیے لکھا ہوا ہے جگہ جگہ تھوکنا منع ہے. تیرے میرے تھوک میں تو کینسر کے جراثیم ہیں, لیکن دیکھ عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی کو میرے مصطفیٰ نے ایسے پکڑ کے یداللہ والے سونے ہاتھوں سے اپنے یاروں کی ناز برداریاں کیسے آقا کریم فرماتے. تم کتے بھونکتے ہو میرے نبی کے یاروں پر, دیکھو میرے نبی اپنے یار کے یداللہ والے ہاتھ مبارک سے محبوب خدا ہو کے پنڈلیوں کا خون صاف فرما کے اس کو جوڑ رہے ہیں, جوڑتے ہیں, جوڑ کے لہاب دہن لگا کے مل کے جوڑ کے فرماتے ہیں ذرا کھڑا ہو کے زور ڈال. عبداللہ بن عتیق کھڑے ہوتے ہیں, کبھی ادھر ہوتے ہیں. فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, ججمنٹ نہیں ہو رہی, ٹوٹی کون سی تھی, اب مجھے یہ بھی نہیں پتا ٹوٹی کون سی تھی. تو میرے nبی سے قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. ہائے ہائے, آگے جو حدیث مبارکہ ہے نا, خدا کی قسم سینہ ٹھر جائے گا عشق پر. جنہاں میرے نبی سے پیار کرتا اس کا سینہ ٹھر جائے گا, اور جس کو ذرا سا بھی بغض ہوگا تو اس کے سینے میں اور آگ لگے گی. آگ لگتی رہے, ہمیں کیا, کوئی جلتا ہے تو جلے, قسمت ہمارے ساتھ. وہ گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا, نئی گاڑی کو لیتا ہے نا تو کئی جلنے والے بھی ہوتے ہیں تو وہ پیچھے لکھ دیتا ہے اپنی جان چھڑانے کے لیے, کہتا ہے کوئی جلتا ہے جلتا رہے, قسمت ہمارے ساتھ. کوئی جلتا ہے تو جلتا رہے, قسمت ہمارے ساتھ ہے. میں تو خدا کی قسم بڑا اس بات پہ بڑا مان کرتا ہوں, موقع ملے تو میں روتا بھی اور رو کے اللہ کا شکر ادا, مولا میں کس منہ سے تیرا شکر ادا کروں. میرے ساتھ لوازمات, ایک گھریلو معاملات, بیوی بچے نہ ہوتے تو میں کہیں جنگل میں نکل کے ایک سجدے میں سر رکھ کے روتا رہتا قیامت تک, اس کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ تو نے اپنے محبوب کا امتی بنا دیا ہے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے, خدا کی قسم مجھے اور آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. پوچھو قتادہ سے جو آنکھ نکال بیٹھا, پوچھو حضرت جریر بن بجلی سے دیکھو, اور اس طرح کے خبیب بن عدی سے سولی پہ لٹک رہا ہے, ان سے پوچھو, ذرا ان سے پوچھو کہ جو پنگلیاں توڑوا دی حضور کی خاطر, ان سے پوچھو میرے نبی کی شان کیا ہے اور نبی کی شان کیا ہے, اور ساتھ ان سے پوچھو نبی کی عظمت کیا ہے, اور ان سے پوچھو کہ یہ تم مقدر پہ ناز کرتے ہو کہ نہیں کرتے. ہمیں تو بن مانگے بن مول ہی حضور کا امتی بنا دیا ہے نا. ہاں جی, تو یہ حدیث جب میرے سامنے آتی ہے نا تو مجھے بڑا
ہی رشک آتا ہے، بڑا ہی رشک آتا ہے۔ کئی دفعہ تو میرے دماغ میں یہ جو ہے نا یہ ایسے میں چلتی رہتی ہے نا اور میں زبان سے بنبناتا رہتا ہوں۔ کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ رات کو ذہن میں آگے صبح اٹھا ہوں زہری کے وقت تو وہ زبان پہ اسی طرح جاری ہوتی تھی۔ یہ اتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے، آپ سنیں گے آپ کا انشاءاللہ کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا نکلے گی، اور اس چیز کے لیے دعا بھی نکلے گی انشاءاللہ۔ ہاں جی، کیونکہ میرے آقا کی شان جو ہے نا کوئی معمولی تو شانیں نہیں ہے نا یار، کسی خان چودھری وڈیرے کی شان تو نہیں ہے نا کہ جو دے بھی تو احسان کر کے دے، نا 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 نا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے، دربے بہا دیے ہیں۔ اور یہ درے جو سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں۔ آئے ہائے ہائے، یہ نصیر الدین نصیر نے کیا بات کہہ دی، کہتے سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا سو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ نانا۔ مانگنے کے بعد وہ ایک دفعہ جو حاتم طائی کا نواسہ کھیل رہا تھا، امام حسنین کریمین بھی کھیل رہے تھے، ہاں جی، تو اس نے سارے بچوں کو چپ کرا کہنے لگا سارے کھڑے ہو جاؤ اور سنو میرے نانا کی تعریف۔ کہا کیا تعریف ہے؟ کہا میرا نانا بڑا سخی ہے۔ حاتم طائی اسے کہتے ہیں، کہا کتنا سخی ہے؟ کہا اس کے گھر کے چار دیواری کے دروازے 70 ہیں، مانگنے والا فقیر آتا ہے ایک دروازے سے مانگتا اسے دیتا ہے، وہی فقیر دوسرے سے مانگتا اسے دیتا ہے، تیسرے سے مانگتا اسے دیتا ہے، حالانکہ 70 دروازے سے وہی فقیر مانگنے والا آتا ہے اسے دیتا ہے، اس کے ماتھے پہ شکن نہیں آتا، غصہ نہیں کرتا کہ تو ایک آدمی ہے بار بار ایک دروازے دوسرے 70 دروازے پھر بھی تیری ہوس نہیں جاتی۔ تو آگے سے حسنین کریمین کھڑے ہو کے کہتے ہو تیرا نانا کنجوس تھا، کنجوس تھا۔ کہا کیوں کنجوس ہے؟ کہا کٹ کٹ کے دیتا تھا، ایک دفعہ دیتا وہ فقیر فقیر ہی رہتا پھر مانگتا، 70 دروازوں سے مانگ کے پھر بھی فقیر دیتا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں اب میرے نانا کا میں دربار بتاتا ہوں، ہاں میرے نانا کا۔ کہا کیا ہے؟ کہا میرے نانا جس کو عطا کرتے ہیں وہ منگتا نہیں رہتا، پھر وہ شاہ بن جاتا ہے، وہ منگتا نہیں رہتا۔ ایک اور آیا اس نے کہا یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، میری قوم بھوکی مار رہی ہے، فلاں قبیلے کا ہوں، فلاں بستی سے آیا ہوں، سارے بھوکے مار رہے، میں اسلام قبول کر کے وہاں اسلام کی تبلیغ کروں گا، لیکن وہ کہیں گے یار ہم قبول تو کر لیں گے لیکن ہم بھوک سے مر رہے ہیں، نڈال ہیں، تو نے ہمارے کھانے پینے کا بندوبست نہیں کیا۔ فرمایا کیا چاہتا ہے؟ کہا یہ 2 پہاڑوں کے درمیان بکریاں بھی ساری دے دو، یہ غلے سے لدی اونٹوں کی قطاریں بھی دے دو۔ میرے کریم آقا نے فرمایا لے جا لے جا، یہ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں ہے، جو مانگ لیا سو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ لے جا۔ ہائے ہائے ہائے، تو یہ بڑی پیاری مسلم شریف اور ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ صحیح ستہ کی بخاری کے بعد مسلم اور مسلم کے بعد ابو داؤد کا نمبر ہے، اور یہ مشکاۃ شریف میں بھی ہے اور وہ ساری کتب میں ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی فرماتے ہیں میں حضور کو وضو کرایا کرتا تھا، صحابہ نے اپنی زندگیاں حضور پر لگا دی، ہم تو 2 منٹ محفل میں بیٹھ کے تھک جاتے ہیں جی، استاد جی بڑا ٹائم لگاتے ہیں، ہاں جی حضور کی تعریف بھی ہو عاشق بھی ہو، اور تو گھڑیوں کو دیکھے تو کون سا عاشق ہے؟ تو اس سے تو مجنوں چنگا جو لڑکی کا عاشق ہو کے ساری زندگی برباد کر دی، تو کیسا عاشق ہے؟ حضور کا عاشق بھی بن گیا داڑھی بھی نہیں رکھ سکتا، حضور کا عاشق بھی بن گیا نماز نہیں پڑھتا، حضور کا عاشق بھی بن گیا پگڑی نہیں بن سکتا، وہ کیسا عاشق ہے؟ وہ مجنوں تو لیلا جیسے کپڑے بھی پہن کے گلیوں میں پھرتا، لوگوں نے کہا تو بڑا قوم کا بڑے خاندان کا بندہ ہے، عورتوں کے کپڑے پہنتا، لوگ کیا کہیں گے؟ اسے کہا لوگوں کو گولی مارو میری لیلا تو خوش ہے۔ تجھے کوئی کہتا ہے تو کہتا رہے کہ داڑھی لمبی کیوں رکھ دی ہے، پگڑی کیوں باندھ دی ہے اس عمر میں، اسے کہا جا کام کر، تو جو مرضی ہے کہتا رہے، میرا محبوب جو خوش ہے۔ عشق اس کو کہتے ہیں۔ وہ صحابہ جو ہیں وہ ساری رات، حضرت ربیعہ کہتے ہیں میں لوٹا لے کے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے تو سینے کی حرارت دے دے کے پانی کو گرم کرتا، ساری رات حضور کے دروازے پہ کھڑا رہتا، دیکھتا رہتا کہ کہیں حضور جس وقت سحری کے وقت اٹھیں گے جاگیں گے تو میں پانی پیش کروں گا اور حضور وضو فرمائیں گے۔ ایک دن سردیوں کا موسم تھا، جھاڑے کا موسم تھا، چھڑی لگی ہوئی تھی سردیوں کی، بارش تھی، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، اور میں پانی اندر چھپائے ہوئے سینے سے لگا کے کھڑا تھا۔ ہاں جی، اتنے میں سرکار باہر نکلے، دریائے رحمت جوش میں آ گئی، جوش میں آیا تو میرے کریم آقا نے کیا فرمایا؟ سل یا ربیعہ،
بعض روایتوں میں سل مانگ. اب حضور دے نہیں سکتے تو پھر حضور کیوں کہتے مانگ؟ کہتے اللہ سے مانگ. ربیہ اللہ سے مانگ اس کا صلہ. جو تو کر رہا ہے محبوب خدا نہیں. حضور فرمایا مانگ مجھ سے مانگ. شیخ عبدالحق محدث دہلوی محدث علی الاطلاق تمام مکاتب فکر ان کو محدث مانتے ہیں اور اپنا رہنما مانتے ہیں اور محدث مانتے ہیں اور عاشق رسول مانتے ہیں. وہ فرماتے ہیں یہاں جو حکم ہے سال کا یہ حکم مطلق حکم ہے کہ ربیہ آج دنیا جہاں کی نعمتیں مانگ, آخرت میں عقبہ کی نعمتیں مانگ. جو مانگے گا مصطفیٰ عطا کرے گا. میرے کریم میرے کریم آقا نے فرمایا سل مانگ. اب ربیہ نے دیکھا دینے والا محبوب خدا, اللہ کے خزانوں کا مالک و مختار, قاسم نعمت, دینے والا ہو لینے والا بھی ربیہ ہو. تو ربیہ نے کیا مانگا؟ فرمایا اسالو کا مرافعہ کا فی الجنہ. سونیا اگر دینے والا محبوب خدا ہے لینے والا ربیہ ہے تو پھر سونیا جنت میں اپنی رفاقت دے دینا. آئے ہائے ہائے خدا کی قسم بڑی بات کرتا. اس بات کا مجھے آئیڈیا نہیں, آپ کو نہیں ہے کتنی بڑی بات کر دی. یا رسول اللہ جنت میں اپنا رفیق بنا لو. میرے کریم آقا نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن سجدوں کی کثرت کر کے میری مدد کیا کر. سجدوں کی کثرت کر کے اپنے نفس کے خلاف میری مدد کیا کر. میں نے تو یہ جنت میں اپنا رفیق بنا دیا ہے. سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں, جو مانگ لیا سو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ ہے. آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ. وہ دے سکتے کہ نہیں دے سکتے, ان لوگوں کی پاس میں نہ ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ.